الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابعو اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریں بغیر اس تو فریاد رس توی آسیارا خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثواب نما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میرا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان خالق لم یزل خالق ارض و سما نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں سر مسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہمارا مل بیٹھنا واعظ و نصیحت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب فکر دانش، ہم بات کر رہے تھے بچوں کی اصلاح کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے اور جو بچوں کے حقوق ہیں، جو اولاد کے حقوق قرآن نے وضع کیے ہیں، جو حدیث میں وارد ہو گئے ہیں، جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اولاد کے اوپر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی اولاد کے حقوق کو پورا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ان کے فرائض اور واجبات میں یہ بات شامل ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک عدوانا، کہ
کہ اے ایمان والو، تم اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر کے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے جب تم اپنی اولاد کو غافل کرو گے، اعراض کرنا سکھاؤ گے، تو تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی یہ ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں آپ کے لیے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ کیسی جہنم؟ کہا جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے۔ آدمی سے مراد جو غیر ایمان والے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حجارہ سے مراد پتھر ہے۔ ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو بنا کر ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان بتوں کو جو ہے وہ عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ تو کہا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ اور وہ آدمی جو ایمان والا نہیں ہوگا، جو اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ انسان بھی، وہ آدمی بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی بڑی ذمہ داری دی۔ کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ نوجوان اس قوم کی امید ہوتے ہیں، وہ نوجوان اس قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر قوم کا نوجوان اللہ رب العزت کی جو حدود کردہ پابندیاں ہیں، جو عائد کی گئی ہیں ہم پر، کچھ حدود نافذ کی گئی ہیں، اگر اس کی پابندی کرے گا، اگر وہ نوجوان والدین کی نافرمان برداری کرے گا، اگر وہ نوجوان معاشرے میں بجائے سدھار کے بگاڑ کا سبب بنے گا، اگر وہ نوجوان بجائے جو انسان چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے وہ خود چوری کرنے لگ جائے گا، اگر وہ نوجوان بجائے اس کے عزت اور ناموس کی حفاظت کرے وہ خود عزتوں کو تار کرنا شروع کر دے گا، تو پھر قوم جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے گی۔ اس قوم کا معمار پھر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ قوم ہلاکت میں چلی جائے گی۔ تو ان نوجوانوں کی جو تربیت کرنی ہے، جو ان نوجوانوں کو تاریخ بتانی ہے، نوجوانوں کو اللہ رب العزت کے حدود بتانی ہے، اللہ رب العزت کے فرامین بتانے ہیں، شریعت کے طور طریقے بتانے ہیں، وہ کون بتائے گا؟ وہ ہمارے بزرگ بتائیں گے، جو ہمارے بڑے ہیں وہ بتائیں گے، جو ہمارے والدین ہیں وہ بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ یہ جو والدین ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان کو مجازی رب ہونے کا شرف دیا ہے، کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور مربی بھی اسی سے نکلا ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے وہ مربی اس کو بولتے ہیں کہ اس نے میری تربیت کی ہے۔ یہ والدین کو ایک شان اور مقام حاصل ہے۔ اللہ رب العزت جہاں پر بھی اپنا ذکر کرتا ہے، جہاں پر بھی نماز کا حکم دیتا ہے، جہاں پر بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہے، وہیں پہ بالکل متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دے دیتا ہے۔ ہر مقام پر، ہر محاذ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی شان بیان فرمائی ہے۔ لیکن کیا یہ جو والدین ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟
صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی جس انداز میں تربیت کرنی چاہیے کیا وہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے جو ذمہ داری عائد کی جاتی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کا حق مارتا ہے، اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتا، اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت صحیح معنوں میں نہیں کرتا، وہ قوم کے لیے بگاڑ کا سبب ہے، فساد کا سبب ہے، اور کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کرے یا فساد پیدا کرے۔ اور جو بھی چیز زمین میں فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، اس کا قلم کما کر دو، اس کا زمین میں وجود نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاد کی خوشنودی کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ جن انبیاء کی اولادیں نہیں تھیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کس انداز میں دعا مانگی، یا اللہ ہمیں کیسی اولاد دے، ہمیں کیسا بیٹا دے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے باری تعالیٰ مجھے اولاد دے، ایسی اولاد جو صالحین میں سے ہو، جو نیکوکار ہو، تقوی گزار اور پرہیزگار اولاد ہو میری۔ پھر حضرت ابراہیم کسی اور مقام پر دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے دعا مانگنے کا کہ اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ مجھے ایسی اولاد سے نواز جو لوگوں کو فائدہ دے، جو لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کے جو دل ہیں ان کی طرف وہ مائل ہو جائے، میری اولاد کی طرف رہنمائی کے لیے، میری اولاد ان کی رہنمائی کرے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے۔ محبت اسی وقت نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ان کا لقب ہے، جد الانبیاء ان کو پکارا جاتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی شان ہے۔ لیکن نبی خود دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہ کیسے تربیت کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بیٹا ہے، اللہ رب العزت کی جب حکم آتا ہے تو ان کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، ایک طرح سے ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اسی وقت حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربی ہب لی من لدنک طیبہ انک سمیع الدعاء، اے باری تعالیٰ مجھے پاک بیٹا عطا فرما، مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما جو صالح ہو، انک سمیع الدعاء، ان کی دعا جو ہے، جو ایک پکار تھی وہ سن لی گئی ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کے لیے ایسی دعائیں مانگیں گے، والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسے کٹھن مرحلات اور مشکلات سے گزریں گے، کیا اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایک شخص صبح اٹھ کر تہجد کے وقت اپنے بچوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے؟ کیا میرا رب نہیں سن رہا؟ ایک شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بچوں کی تندرستی اور صحت کے لیے اور ان کی
نیک آرزوئیں کے لیے، نیک تمناؤں کے لیے کیسے دعا مانگ رہا ہے کہ میرا رب نہیں سن رہا، کہ میرا رب نہیں دیکھ رہا. ہمیں فرصت نہیں ہے اپنے رب سے اس انداز میں دعا مانگنے کی. ہم نے جب بھی دعا مانگی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعا مانگی ہے کہ بھی تیرے رزق میں فراوانی ہو اور تیری شہرت میں فراوانی ہو، جبکہ ان دونوں چیزوں کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہوا ہے کہ رزق بھی میں دوں گا، عزت بھی میں دوں گا. اور ہم جو ہے یہ لوگوں سے تلاش کر رہے ہیں اپنا رزق بھی اور اپنی شہرت اور اپنی عزت بھی لوگوں سے مانگ رہے ہیں، جبکہ مانگنا ہمیں رب سے چاہیے. چھوٹا بچہ کسی کی تقریر نہیں سن سکتا. چھوٹا بچہ اس کے اندر اتنی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، اتنی قابلیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی سپیچ سن سکے، وہ کوئی لیکچر سن سکے، وہ کسی کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا سکے. وہ صرف اور صرف جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ماں باپ کے بول سن رہا ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے جو حرکات و سکنات ہوتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، احباب عظیم اللہ، ارباب فکر دانش، ایک چھوٹا بچہ جس کے ذہن میں ابھی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، اور نہ ہی سن کے وہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بات کو برا یا اچھا جانے. ابھی وہ بچہ ہے، ابھی وہ کم عقل ہے. وہ جیسے جیسے اپنی عقلی مراحل کو طے کرتا ہے، جیسے جیسے تدریجاً اپنے جسامت کو، اپنے ذہن کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، تو اسے سب سے پہلے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے ماما سے نہیں بنتی، میرا جو چاچا ہے یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میرا جو خالو ہے یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، میرا فلاں رشتہ دار فلاں عزیز جو ہے اس کی میرے ابو سے نہیں بنتی ہے، اس نے فلاں وقت میں میرے ابو کو دھوکہ دیا تھا، ہمارے آپس میں لڑائی ہے، ہمارے آپس میں فساد ہے. اسے کیسے پتا چلا ہے؟ بجائے اس کے کہ جب وہ بولنا سیکھے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جب بچہ پیدا ہو اسے پہلے تلقین کی جائے کہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھے، تاکہ پیدا ہو کے وقت بھی جو پہلا کلمہ اس کے کان سنے وہ یہی ہو، لا الہ الا اللہ، اور مرتے وقت جو اس کی زبان پہ آخری کلمات ہوں وہ بھی یہی ہونے چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسباب کیا ہے؟ ہمارے بچے نافرمان کیوں ہیں؟ ہمارے بچے ہمارے سامنے کیوں ہو جاتے ہیں؟ استاد کا کہا نہیں مان رہے، والدین کا کہا نہیں مان رہے. اگر وہ کہا مانتے ہیں تو آپ ان کی ایک گیدرنگ ہے، ان کی اپنی ایک کمپنی ہے، اپنے گھر کا احباب ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ابو جو ہے وہ مجھے غلط بات کر رہا ہے، میرا استاد کی تربیت صحیح نہیں کر رہا، میرے جو رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقرباء ہیں، وہ میری تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں. اس کا سبب کون بنا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں تعلیم دینی چاہیے تھی قرآن مجید کی تعلیم، ہم نے وہ اپنے بچے کو نہیں دی. ہم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، ہم نے اپنے بچے کو حدیث کی کتابوں سے دور رکھا، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل سے دور رکھا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں کیبل ہے. احباب زیبکار چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے فلمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ڈرامے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور والدین خود بیٹھ کے اپنے بچوں کو وہ ڈرامے دکھا رہے ہوتے ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہے، جس میں دشمنی دکھائی جا رہی ہے، اور ایسے سینز آتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. اب وہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، والد بھی دیکھ رہا ہے، والدہ بھی دیکھ رہی ہے.
تو احباب وقار وہ چھوٹا بچہ کیا تربیت پائے گا؟ ایک وہ ماں تھی جب بچہ پیٹ میں ہوتا تھا تو قرآن کی تلاوت ہر وقت زبان پہ جاری رہتی تھی. وہ بھی تو مائیں گزری ہیں، وہ بھی مائیں گزری ہیں جنہوں نے داتا علی حجویری پیدا کی ہے، وہ بھی مائیں گزری ہیں جنہوں نے بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ پیدا کی ہے، وہ بھی مائیں گزری ہیں جنہوں نے غوث اعظم جیلانی جیسے عظیم الشان اللہ رب العزت کے بارگزیدہ ولی پیدا کیے ہیں. تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ جو آج کی جو والدہ ہے اس کی گود ہی پاک نہیں ہے. جس گود میں پرورش پانی تھی بچے نے، جس گود میں بچے نے قرآن پڑھنا سیکھنا تھا، جس گود میں بچے نے قرآن پڑھنا سیکھنا تھا، نماز پڑھنی سیکھنی تھی، حدیث کو سیکھنا تھا، اس کا علم سیکھنا تھا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا تھا، اس کے اوپر عمل کرنا تھا، وہ اسی جھولی میں، اسی گود میں فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہو اسی گود میں، اور مختلف قسم کے سیریز دیکھ رہا ہو جو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو، موبائل پہ گیمز اور ڈاؤن لوڈ کر کے وہ کھیل رہا ہو. اب آپ پھر ایسے معاشرے میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا. ایسے معاشرے میں اگر پھر پیدا ہوتی ہیں تو پھر نام کے لوگ پیدا ہوتی ہیں جو بجائے اس کے کہ معاشرے میں امن اور اصلاح کی کوشش کریں، وہ الٹا جو ہے وہ سیکولر اور لبرل قسم کے ان کے ذہن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، مولوی صاحب تم نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے، مولوی یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اس قسم کی کوئی اسلام میں بات ہے ہی نہیں. ظاہر ہوگا ہم محفل میں جائیں گے، ہم مجلس میں جائیں گے، ہم کسی میلاد میں جائیں گے، ہم کسی کی تعزیت کے لیے جائیں، ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں، اور کوئی اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. اتنا مگن ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور گیمز پہ اتنا مگن ہو گئے ہیں، اب ان کو کسی اعزاء اور اقربا کا خیال ہی نہیں ہے، ان کو عزیز رشتہ داروں کا خیال ہی نہیں ہے. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ احباب وقار ان کا ذمہ دار والدین. وہ والدین جن کی شان میں قصیدے پڑے ہوئے ہیں، وہ والدین کہا اگر حیات ہوں تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. وہ والدین ایک کو کہا گیا کہ جنت کا دروازہ ہے تو دوسرے کو کہا گیا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ایسی ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو، میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا ہو، اور وہ ماں اپنے بچے کی تربیت صحیح نہ کر رہی ہو، اپنے بچے کو میرے آقا مولا کے تعلیمات نہ سکھا رہی ہو، قرآن پڑھنا نہ سکھا رہی ہو، اور نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتا رہی ہو. اب آپ وقار ایسے پھر کوئی ایسے گھر میں عالم پیدا نہیں ہوتے، ایسے گھر میں پھر حفاظ پیدا نہیں ہوتے، ایسے گھر میں پھر دیوس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسے گھر میں پھر امن نہیں آتا. یہی والدین ہوتے ہیں جو چھوٹی سی غلطی پر بچے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اگر بچے کی غلطی ہو اس کی اصلاح نہیں کرتے، دوسرے کو دھتکارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچے کو صحیح ثابت کرنے میں رشتے تک ختم کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جاتی، بجائے اس کے کہ ان کی غلطی کی اصلاح کی جاتی. اگر وہ دوست کی شکایت لے کر آ بھی گئی ہیں، وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ابا میری غلطی نہیں ہے، بندہ آرام سے، سکون سے، پیار اور الفت والے انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ بیٹے یہ تمہارا دوست ہے، بیٹے یہ تمہارا عزیز ہے، ان کے ساتھ نہیں لڑا جاتا، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا جاتا، یہ تم دونوں جو ہے وہ معاشرے کے ایک اثاثہ ہو، دین کا ہمارے لیے اثاثہ ہو، تم آپس میں دشمنی نہیں کر سکتے. بجائے اس کی ہم اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے سامنے اس کے دوست کو تھپڑ رسید کر دیے، ہم نے اسی کے سامنے، اس نے اگر آ کر استاد کی شکایت لگائی ہے، بجائے اس کے کہ استاد کے سامنے اس کی اصلاح کی جاتی، ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسی کے سامنے اس استاد کو بے عزت کیا. وہ چاہے دین کا استاد ہو یا سکول پڑھانے والا استاد ہو یا دنیا کی تعلیم دینے والا استاد ہو. احباب عزیز اگر استاد ہوتا ہے، استاد قوم کا محسن ہوتا ہے. اگر اس کی بے ادبی کی جائے گی، اور آج دیکھیں اگر آج اس کے سامنے آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اپنے استاد کو بے ادب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا کھول دے رہے ہیں، کل کو یہی بچہ
جو ہے وہ جب بڑا ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں میری غلطیوں پر میرے والد نے پردہ ڈالا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی بچہ بربادی کا سبب بنے گا، اور یہی بچہ پھر تمہاری بات نہیں مانے گا، یہ نافرمان بنے گا۔ تب جا کے پھر مولوی سے فتوے لگاؤ اور مانگو کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میں اسے آگ کرتا ہوں، میں اسے جائیداد سے بھی دخل کرتا ہوں، یہ میرا کہا نہیں مانتا۔ اب آپ اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بچہ باپ کے سامنے ہو رہا ہے، کیا وہ بچہ عالم ہے؟ کیا وہ بچہ حافظ قرآن ہے؟ کیا وہ بچہ دین کا تھوڑا سا علم سیکھا ہوا ہے؟ کیا وہ بچہ تھوڑا سا نمازی ہے؟ نہیں ہے تو قصوروار والد خود ہے، اس کی تربیت اسے خود کرنی چاہیے تھی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اسے مسجد میں بھیجتے ہیں، ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں، اب آپ اسی وقت ذمہ داری اس بات کے اوپر ڈال دی ہے، جبکہ یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ وہ میری اولاد ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اکثر اوقات انصاف نہیں کرتے، اپنی اولاد کے معاملے میں عدل نہیں کرتے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک بچے کو ہم کچھ زیادہ ہی عزت دے دیتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، ہم اسے زیادہ پیار محبت دیتے ہیں، ہم اسے زیادہ اپنی جائیداد دیتے ہیں، دوسرے کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے، دوسرے کو وہ دعائیں، وہ محبت، وہ شفقت، وہ پیار، وہ جائیداد جو اس کا حصہ بنتا ہے ہم نہیں دیتے۔ تو کیا خیال ہے جس بچے کا حق خود مار کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ بچہ آپ کی قدر نوشی کرے گا؟ کیا اس بچے کو نہیں پتا ہے جہاں تک آپ یہ بتا رہے ہیں اسے کہ بیٹا ہم آپ کے لیے جنت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین جنت ہیں، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کی کفالت، اس کی ذمہ داری، یہ سب والدین کے اوپر آتی ہے۔ کہ آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے احسن انداز سے کہ نہیں نبھائی؟ اگر نہیں نبھائی تو میرے عزیز آپ اپنے بچے سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں تھوڑا سا کلش کا شکار ہو جائے، اندر خلش آ جائے، آپس میں اگر ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں تو بچوں کے سامنے نہ ڈانٹیں۔ ابے کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کو تھپڑ نہیں مارنا، اپنی بیوی کو بے عزت نہیں کرنا۔ جب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے خود نہیں لڑنا، تو اسلام نے یہ تعلیم کہاں دے دی ہے کہ بچوں کے لیے اپنے چاچے کا سر قلم کر دے؟ بچوں کی خاطر تو اپنے رشتے دار کو بالکل تو ختم کر دے، قطع تعلقی کا قید کر لے، رشتے داری ختم کر دے، متعفرہ ختم کر دے۔ اسی طرح ایسے بچوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کہیں اس بچے پر نفسیاتی اثر نہ پڑ جائے، کہیں وہ بچہ جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، ان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، ان کے سامنے لڑنا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے آپس میں جب بھی بات کرنی ہے، پیار اور محبت والی بات کرنی ہے۔ اسلام جب اتنا ہمیں علم دے رہا ہے، اتنی تعلیم اور تربیت بتا رہا ہے، تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بچوں کے سامنے اپنے بھائی سے بھی نہیں لڑنا، بچوں کے سامنے اپنے سارے بہنوئی سے بھی نہیں لڑنا، اپنے خالوں سے نہیں لڑنا، اپنے ماموں سے نہیں لڑنا۔ اب آپ اسی وقت ہم تو اپنے بچے کو شامل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتر عیاش کر، تیرے چاچے کا بیٹا تیرا دشمن ہے، تیرے مامے کا بیٹا تیرا دشمن ہے۔ اگر وہ نوجوان آپس میں ہنس رہے ہیں، اگر وہ نوجوان آپس میں اکٹھے سے بھول جاتے ہیں آتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا آؤٹنگ کر رہے ہیں اور وہ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میری پھوپھو کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ میرے پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ نہیں کہا نہیں، ہم بیٹھ کے بجائے اس کے اس کو یہ بتائیں کہ بچے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے بچوں کی، امام حسن امام حسین کی تعلیمات بتائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے درگزر کیا، وہ کیسے دشمن تھے، کیسے دوست بن گئے، بلکہ دوست بھی نہیں بنے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔
بجائے اس کے ہم یہ تعلیم دی، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا آج تو بڑا سوتر کے ساتھ بڑا ہنس رہا تھا، غزل کے ساتھ بڑی باتیں کر رہا تھا. جب اس قسم کی واحیانہ گفتگو اس کے کان میں پڑے گی تو حوالہ وقت وہ بچہ ابھی سے جانتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے مخلص نہیں ہیں، میرے یہ جو عزیز ارد گرد رہتے ہیں میرے ہمسائے یہ میرے دوست نہیں ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نے تربیت ایسی کی ہوئی ہے، اس کی ذہن سازی پہلے سے کی ہوئی ہے، اگر تھوڑی سی بھی مسٹیک ہوئی سر پھاڑ دے گا، اپنا پھاڑ دے گا اس کا پھاڑ دے گا. اور آج دیکھیں نوجوان ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پانی میں نے لگانا تھا، آج میری باری تھی، لڑ رہے ہیں. کبھی زمین کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک فٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اور بندے قتل ہو رہے ہیں، بندے چھوڑے بھائی قتل ہو رہے ہیں. اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ والدین بن رہے ہیں. اولاد کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پیدا کر دیجئے، اس کو ایک اچھا انسان بنانا اور ایسا انسان بنانا جو معاشرے کے لیے کارآمد ہو، معاشرے کے لیے اچھا فرد بنے، ایسا ہم نے اس کی تربیت کرنی تھی، ہم پر ذمہ داری تھی. تو احباب عزیز وقت آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ اپنے بچوں کو، آج دیکھیں نا ہم ایک بچے کو MBBS کرواتے ہیں، دوسرے بچے کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ کیا دوسرا بچہ پڑھائی کا اور تعلیم کا وقت ہے کہ نہیں تھا؟ ایک بچے کو ہم پہلے سے طے کر دیتے ہیں، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں حافظ بناؤں گا، اس کو میں قاری بناؤں گا، اور اس کو جو ہے میں انجینئر بناؤں گا. ابے جس کو انجینئر بنا رہے گا اس کا حافظ بننے کا حق نہیں ہے. کیا جو حافظ بن رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا عالم انجینئر نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. ہم نے بات پہلے سے کی ہوئی ہے، ہم نے پہلے سے تقسیم کی ہوئی ہے، اور وہ سوال سے ہم تربیت کرتے ہیں. ہم جس بچے کو اگنور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ بچہ گھر کے کام کرے، ہم اس کی ہر وقت بےعزتی کرتے رہتے ہیں، ہم اسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. وہ بچہ اتنا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، اور دوسرے کے ہم ہر وقت حمایت کرتے رہتے ہیں. ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھی آپ بوٹے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نے اچھے مارکس لیے ہیں، زبردست. اور ایک بچہ اگر تھوڑے سے مارکس لے کے آئے تو ہم اس کی ایسی کلاس لگا دیتے ہیں کہ وہ کل کو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے بیٹے کے حقوق ہیں ایسے بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں. بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں؟ لیکن احباب عزیز وقت ہم بیٹیوں کو ان کی حق سے دور کر رہے ہیں. بیٹیوں کو ہم پورا حق دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں دیتے تو بیٹیوں کو نہیں دیتے. ہم سب ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں. بیٹا اگر کہے کہ میں نے اپنی مرضی کی شادی کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں فن کیوں ماتا من النساء، قرآن میں ہے. اگر وہ بیٹی اگر اصرار کرے یا اگر بیٹی خواہش کا اظہار کر دے تو ہمارے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے پھر شرط کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. تو احباب عزیز وقت بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تعلیم دونوں کو دینی چاہیے، تربیت دونوں کے برابر کرنی چاہیے، علم دونوں کو برابر. ہاں جس کے نصیب میں ہے وہ پڑھ جائے گا، جس کے نصیب میں نہیں ہے آپ کوشش کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اب اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. ہاں جی ایک بیٹے کو تو عالم بنا دے دوسرا بن نہیں سکا، دوسرے کے لیے کوشش تو کی لیکن بن ہی نہیں سکا، وہ پڑھا ہی نہیں، وہ انتہا قسم کا کوئی ڈیٹ تھا تب اس میں تو کوئی اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. تو احباب عزیز وقت آج ہماری اولاد ہماری نافرما بردار ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں. کیوں خود ہیں؟ کہ اگر کوئی کل کو آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اسے حضرت عمر والا واقعہ سنائیں جو میں نے پچھلا جمعہ بیان کیا ہے.
کہ تو شکر کر، تیرے بیٹے نے تجھے صرف ڈانٹا ہے، گھسیٹا نہیں ہے، تو یہ شکر منا کہ نہ تم نے اس کا نام اچھا رکھا، نہ تم نے اسے دین کی تعلیم دی، نہ تم نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا، نہ تم نے اسے حدیث پڑھنی سکھائی، نہ تم نے اسے والدین کا احترام کرنا سکھایا، نہ تم نے اسے اپنی جو اساتذہ کرام ہیں، جو معاشرے کے ارد گرد کے جو اعزاء اقربا لوگ ہیں، جو معزز لوگ ہیں، ان کی عزت کرنا تم نے سکھائی نہیں ہے، تو بدلے میں یہی تو ہوگا۔ جس بیٹے کو تم نے سکھایا کہ فلاں کے ساتھ لڑنا ہے، فلاں کے ساتھ لڑنا ہے، فلاں کے ساتھ لڑنا ہے، اسے بیٹے سے توقع مت کرنا کہ وہ تمہاری عزت کرے گا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ بڑا سمجھدار ہے۔ تو آخر میں صرف ایک مسئلہ جو میں نے پچھلا جمعہ بیان کرنا تھا لیکن نہیں کر سکا، اب آپ ذکر NFT کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اکثر لوگ، اکثر تو نہیں کہہ سکتے، کچھ احباب ایسی ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے ارننگ بھی کر رہے ہیں، تو کسی ساتھی کو تردد ہوا کہ آیا کہ یہ ہمارے لیے ایسا کرنا حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی شرعی رہنمائی کی جائے۔ تو احباب عزیز وقار، پہلی بات یہ سماعت فرما لیں کہ ہر آن لائن جو کام کیا جاتا ہے یا جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے، نہ تو سارے کا سارا حرام ہے اور نہ ہی سارے کا سارا کوئی حلال ہے۔ پروسیس کا فرق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رزلٹ یہ نکل رہا ہے۔ ایک بات یہ طے ہے کہ اسلام رزلٹ پہ بلیو نہیں کرتا، شریعت پروسیس دیتی ہے، شریعت طریقہ کار دیتی ہے۔ بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، ہم بھی ذبح کرتے ہیں، کافر بھی ذبح کرتے ہیں، گردن ہم بھی اتارتے ہیں، گردن وہ بھی اتارتے ہیں۔ وہ بھگوان کے نام پہ بلی چڑھاتے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ سر قلم ہوا، لیکن پروسیس میں فرق ہے۔ ہم نے بسم اللہ کی اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی ہے، اس کا فرق ہے۔ سود بھی اسی میں آتا ہے کہ اس میں بھی منافع ہے، تجارت میں بھی منافع ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تجارت ہمارے لیے حلال ہے، سود ہمارے لیے حرام ہے۔ رزلٹ ایک ہے کہ بھی منافع آ رہا ہے، لیکن پروسیس جو اس کا طریقہ کار ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ سود میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں ہے، سود میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، جبکہ تجارت میں نقصان کا بھی خطرہ ہے اور منافع کا بھی ہے، کہ منافع بھی آ سکتا ہے، نقصان بھی آ سکتا ہے۔ NFT حباب وسیلہ جو تجارت کے اصول ہیں، مزاربت، مشارکت، یہ دونوں میں نہیں آتا۔ اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے رجسٹرڈ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو مجھے معلومات ملی ہیں، جو انفارمیشن مجھے دی گئی ہے، جس حد تک میری رسائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یعنی آپ اس میں 15,000 انویسٹ کریں، 30,000 کریں، 1,00,000 کریں، آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور بدلے میں کل بند ہو جائے تو آپ کو لاس ہے۔ ایک قسم کا یہ فراڈ ہے، اور شریعت میں فراڈ کی اجازت نہیں ہے، دھوکے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس فراڈ میں آتا ہے۔ کیونکہ اچھا بند نہیں ہو رہی ہے، 21 سے چل رہی ہے، 20 سے چل رہی ہے، یہ طے نہیں ہے، بند ہو سکتی ہے، ختم، کوئی اس کی گارنٹی بھی نہیں۔ اور دوسری اور اہم بات جو اس میں سود والی آتی ہے وہ یہ کہ اس میں لیولز بنتے ہیں، 6 لیول ہیں اس کے، ایک بندے کے نیچے 5 افراد ہوتے ہیں، اور جو 5 افراد ہوتی ہیں جب وہ اس کو جوائن کرتے ہیں تو ان کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے جو بڑا، جو اپنے ریفرنسز کے حوالے سے ان کو جوائن کرواتا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ریوارڈ، ایک مرتبہ ملنا، بھی ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس سے پرسنٹیج آتی رہتی ہے، وہ 1% ہو، وہ آدھا % ہو، وہ آتا رہتا ہے، اور یہ بغیر کسی وجہ کے آ رہا ہے، اسے دوسروں کا حصہ اس کے پاس جا رہا ہے، دوسروں کا منافع اس کے پاس جا رہا ہے۔
تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، سود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو سرقہ کہتے ہیں، چوری یا مال کسی کا وہ لے رہے تو فابہا۔ ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، اس کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے، عمل درآمد کروانا۔ دیکھیں آج کل جو نوجوان ہیں وہ ماشاءاللہ سارے سلجھے ہوئے، سارے سمجھدار ہیں۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں یہ جو پیسے آنے کی جو لذت ہے نا، ایسا نہیں کہا گیا کہ مال کتنا ہے، تو حلال طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے۔ تو اپنے اولاد کو تربیت اس طرح کریں کہ وہ اسی کی طرف جائے، حلال بھلے کم ہو لیکن اس میں برکت ہوتی ہے۔ جتنا آپ اس میں زیادہ چلتے جائیں گے، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے اگر اس کو جوائن کر لیا، ٹھیک ہے، میں نے کیا ہوا ہے، مجھے سال ہو گیا، میں نے سارا کچھ کھا لیا، میں نے سارا کما لیا، لیکن کیا ہوا کہ میں نے اپنے کزن کو دعوت دے دی ہے، میں نے اپنے دوست کو دعوت دے دی ہے، 5 بندے میں نے شامل کروا دیے ہیں، 1.5 لاکھ روپے کا میں نے انویسٹ کیا، کل بند ہو گئی، اس کا نقصان ہوا کہ نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہاں، اگر اس کی واپسی کی کوئی گارنٹی ہے، وہ کہتے ہیں مال میں گھاٹا آ جاتا ہے، حضرت صاحب مال میں نقصان آ جاتا ہے، مال میں نقصان ضرور آتا ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ پکڑنا کسے ہے۔ یعنی میں نے کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کے چلا گیا، کم سے کم مجھے پتا تو ہے کہ فلاں بندہ میرا پیسہ کھا گیا، اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور ایک اور ریزن ہے، جو ہم تصویر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تصویر بھی ہوتی ہے لیکن کارٹون ٹائپ کی قسم کی ہوتی ہے، اس پہ تصویر کا اطلاق نہیں ہوتا، ہم اس کو کلک کرتے ہیں، کمپنی اس کو آگے بیچتی ہے، سیل کرتی ہے، خریدنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو خریدنے والے ہوتے ہیں ان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، پہلی یہ کہ وہ اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک آگے وہ بھیج دیں، دوسری ہوتا ہے وہ آکشن میں چیز چلی جاتی ہے، وہ اس کی قیمت لگتی ہے، اس کی بولی لگتی ہے، پھر جو بندہ ڈالروں میں خرید رہا ہوتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی فائدہ لینا ہے۔ اب میں نے اپنی تصویر بنا کے بیچ دی ہے جو 3D ہوتی ہے، اب وہ میں نے اس پہ چاڑ دیا، مجھے تو اس کا پیسہ مل گیا، اب جس نے خریدی گیا ہے وہ کیا خیال ہے، اس نے میری شکل دیکھنے کے لیے خریدی ہے، وہ آگے اس کو سیل کرے گا، وہ اس کو آگے بیچے گا۔ اب میری حیت کو وہ کیسے بناتا ہے، یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نیٹ پہ سارا کام چل رہا ہے اس میں فحاشی بھی ہے، قریانی بھی ہے، اور زیادہ تر پیسہ بھی اسی سے آتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ میری جو گردن ہے اتار کے سور کے لگا دے، یا حلیہ میرا چینج کر دے، کیونکہ اس کو پیسے سے کرنا ہے نا، اس نے اپنا پیسہ کمانا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ جو میری تصویر لے کے جا رہا ہے اس کا وہ کرے گا کیا، اس حوالے سے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو المختصر NFT جو ہے یہ شرعی طور پر اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو لاجیکل پوائنٹ یہی ہے کہ یہ فراڈ ہے، تو بچنا اس سے بہتر ہے، یہ دھوکہ ہے، اور شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے۔